اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی جب اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو کامل علم والے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ کون انسان جنت میں جائے گا، کون ہوں دوزخ میں جائے گا، تو اس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہی کیوں ہے جس کا علم اس کو آلریڈی پتہ ہے؟ وہ اس کو تو آلریڈی پتہ ہے کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ تو میں جائے اگر گا، اس نے ایسے ہی ہمیں بھیج دنیا دیتا میں تو کیوں ظلم بھیجا؟ ہوتا نا. تو ایسا ہی آپ کو اگر اچھے آدمی آپ کو جنت بھیج دیتا، اور وہ جو برا آدمی ہے اس کو روز قیامت کہہ دیتا کہ تو جہنم چاہ، تو ویسے ہی خبیث آدمی ہے، تو وہ تو شکایت کر اللہ لیتا نا ہمارا کہ یا اللہ میرے امتحان ساتھ کیوں ظلم ہے. لینا چاہتا ہے؟ ہاں اللہ نے ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا؟ اللہ کیا ہاں چاہتا ہے ہم سے؟ مطلب دیکھ اللہ نے امتحان میں ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہاں تو عرض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھے، اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور لیکن ان کے پاس نہ شہوت ہے، نہ میل الی السیئات ہے، برائیوں کی طرف میل نہیں ہے. یہ جو علماء کہتے ہیں ان کا یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلوق خلق کرنا چاہا کہ وہ اپنی اختیار سے، یعنی ملائکہ کے ہاں شہوت نہیں ہوتی نکاح کرنے کی، کانا ان کا ذکر کانا ہے، وہ ذکر پڑھتے ہیں نا، تو اسی سے ان کا عبادت ہی سے ان کا ہوتا ہے، انرجی آتی ہے. حرام کہا نہیں سکتے وہ، ٹھیک ہے نا، کھانا عبادت کریں گے تو ان میں انرجی ہوگی، یعنی ان میں گناہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسے مخلوق ہو کہ وہ اپنی اختیار سے، اپنی فہم سے، اپنے ہی شعور سے اچھائی کا راستہ اختیار کرے اور برائی کا راستہ ترک کر دے. اور جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے فرشتے، اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے اور خبردار کیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، اگر یہ کام کرو یہ بھی تمہارے نقصان میں ہے. تم زنا کرو گے، یا یتیم کا مال کھاؤ گے، یا والدین کو کی اذیت کرو گے، یہ تمہاری اپنی نقصان، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگی. ہاں البتہ اگر تم سے یہ سرزد ہو گئی تو جب بھی توبہ کرو میرا دروازہ کھلا ہے، جب بھی توبہ کرو میرا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ توبہ کرو، میں تمہارے توبے کو قبول کروں گا اور ساری گناہوں کو معاف کروں گا. اور یہ میں نے تمہارے لیے انبیاء بھیجے ہیں، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں، وہ کر کے دکھائے گا. وہ پوری زندگی گزارے گا، کر کے دکھائے گا کہ وہ پوری زندگی اس کی گزر جائے. ایک دفعہ یتیم کی طرف ہاتھ اٹھا کے نہیں مارے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. وہ کر کے دکھائے گا کہ ایسا ممکن ہے کہ انسان زندہ رہے اس دنیا میں، حرام سے بچے اور سب اعمال طاعات کی بجا لاتے. تو اس کی طرح تم زندگی کرو، ٹھیک ہے نا. تو غلطیاں ہو اس گئی میں تو تو میں معاف کروں گا. اس میں تو مطلب بیسیکلی تو ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی خصوصیات ہے نا، کہ خدا کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو کہ اس کی عبادت کرے، کیونکہ وہ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملائکہ سے بور اس ہو کو گئے نہیں تھے تو انہوں چاہیے نے تھا، کہا چلو اللہ میں تعالیٰ ایک کو نہیں، مخلوق اللہ بناتا تعالیٰ ہوں. کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ کہ کیوں کون ہمارے کیا کرے. امتحان لے رہے ہیں جب اللہ کو ہاں ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے لیے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت دینا چاہتا ہے اس کو جو جنت ہماری ایسا. مرضی کے بغیر اب اس نے سنو ہمیں نا، پیدا کر دیا تو ہاں وہ مالک ہے نا، اس میں ہماری مرضی نہیں ہے، اس نے ہمیں پیدا کر دیا، اس میں ہماری مرضی نہیں. بالکل ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، وہ ہم اللہ کے مخلوق، ہم اپنے اختیار سے اس دنیا میں نہیں ہے. وہ تو آپ کے ایتھیسٹ بھی یہ کہیں گے نا کہ اپنے اختیار سے تو کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ تو دونوں فرقوں میں یہی ہے، اس میں فرق ہی نہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ متقین ہیں، جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو اللہ بڑی عزت دے دے، بہت ہی بھائی وہ فخر سے رہیں، فرشتوں پہ بھی اپنا فخر سر سے بلند کریں. لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کہ یہ فرشتوں سے اوپر بالا تر جائیں، کہ وہ ایک عرصے کے لیے 50 60 70 سال سے دنیا میں آ جائیں، گناہ کر سکیں لیکن گناہ نہ کریں، اور اگر گناہ کریں تو فوراً توبہ کریں. تو اس کے علاوہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پہ آتے ہیں اور بھائی لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب پہ حجت تمام کر دی، واضح کر دی کہ تم یہ راستہ اختیار کرو گے ہدایت کا، تقوی کا، نیکی کا، خدمت خلق خدا کا، تو تمہارا مقام فرشتوں سے بالا ہے. لیکن اگر تم ظلم کا، جیسے ایتھیسٹوں کا طریقہ ہے کہ مارو قتل کرو، کوئی پرواہی نہیں ہے نا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایتھیسٹوں کے ہاں وہ ریپ کرو اپنی ماں کو، کیوں ریپ نہ کرے اپنی ماں کو ایتھیسٹ؟ مجھے بتاؤ نا، ان کے منطق میں ایک ایتھیسٹ اپنی ماں کو ریپ کر کے اس کو قتل کیوں نہ کرے
جب اللہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی قانون پکڑنے والا نہیں ہے نا، لوگ نہ پکڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ریپ کرتا رہے 1-2 سال، پھر جب دل بھر جائے اس کو قتل کرے ماں کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا اللہ نے نہیں کہا ہوتا کہ نا، یہ اس برے طرح تو کام نہ کرو، اچھے کام کرو جی تو میں تجھے یہ مقام دوں گا، اور اگر برے کام کرتے ہو تو میں معاف بھی کر سکتا ہوں، تم فوراً توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ چلیں ایک لاسٹ کوشچن کرتا ہوں، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ ویٹ کرتے ہوتے ہیں، اور آپ اگر نے ہم کہہ بھی دیں نا ایک کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں نا، کوئی یہ سوال کرے، ہمیں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے اور دین حق نہیں ہے۔ اگر دیکھیں ایک حکیم، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری باتیں مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے مثلا فلان مچھلی کو سمندر میں کیوں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی قسم نہیں معلوم۔ ساری زندگی میں جا کے حدیث کی تلاش کروں نا، مجھے نہیں ملے گی ایسی حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے فلان جانور کو کیوں خلق کیا۔ حدیث میں تو نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں آتا، لیکن اس کے فعل میں ضرور حکمت ہوگا، عظیم حکمت ہو، کیونکہ وہ بہت حکیم ہے، سوالوں کا کیونکہ میں نے ان جہاں بھی سوالوں دیکھا کو اس کے فعل میں بے نہایت حکمت ہے۔ جی ہاں، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف